اللہ 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 اللہ۔ روایت پہلے دیکھ لیجئے، سند میں آخر میں نام آیا ہے ان حفص ابن عاصم ان عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو مالک ابن بحینہ، مالک بیٹا بحینہ باپ نہیں ہے، بلکہ مالک شوہر ہیں اور بحینہ بیوی ہے۔ اصل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مالک جو کہ بحینہ نامی عورت کے بیٹے ہیں، تو پہلے عبداللہ کی اضافت کی باپ کی طرف، عبداللہ ابن مالکن، پھر مزید فرمایا ابن بحینہ، اس لیے یہاں پر الف لکھا جائے گا، الف بنا لیجئے، اس لیے کہ الف ابن کا حمزہ وہاں ساقط ہوتا ہے جہاں علمین متناسلین کے درمیان آتا ہے، کہ پہلا والا اولاد ہو بعد والا باپ ہو۔ یہاں مالک بیٹا نہیں ہے بلکہ مالک شوہر ہے کس کے؟ بحینہ کے، اس لیے یہاں ابن کا حمزہ لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ عبداللہ ابن مالکن ابن بحینہ، وہ عبداللہ ابن مالک جو بحینہ نامی عورت کے بیٹے ہیں۔ یہی سند ہے، صحیح ہے، اور آگے جو مالک ابن بحینہ آ رہا ہے وہ راوی کا وہم ہے۔ تو عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کہتے ہیں یہ صحابی ہیں، مالک خود صحابی نہیں ہے، باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک شخص کے پاس سے، پھر آگے تحویل ہو گئی اور پھر پہنچے حفص ابن عاصم کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو سنا جو قبیلہ ازد کے تھے جن کو مالک ابن بحینہ کہا جاتا تھا۔ مالک ابن بحینہ نام کے کوئی صحابی ہے ہی نہیں، مالک تو شوہر ہیں، بحینہ اس کی بیوی ہے، اور راوی کون ہے اصل میں؟ مالک کے بیٹے عبداللہ ابن مالک ہیں، یہ راوی کا وہم ہے۔ اور ابن اسحاق نے سعد سے نقل کیا، وہ نقل کرتے تھے حفص سے، وہ نقل کرتے تھے عبداللہ ابن بحینہ سے، یہ صحیح ہے، یہ باپ کے بجائے ماں کی طرح نسبت ہو گئی۔ اور حماد نے خبر دیا، وہ کہتے ہیں ہم کو خبر دیا سعد نے، وہ نقل کرتے حفص سے، وہ عن مالکن کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو مالکن اور مالک ابن بحینہ یہ وہم ہے، اور عبداللہ ابن مالکن ابن بحینہ اور عبداللہ ابن بحینہ یہ صحیح ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو وقت اقیمت الصلاۃ، نماز قائم ہو چکی تھی، دیکھا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، ادھر جماعت ہو رہی، ادھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں نے اس کو گھیر لیا، یہ کیا کر رہا تھا؟ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صبح اربعین، صبح اربعین، کیا صبح 4 رکعت تھے؟ کیا صبح 4 رکعت تھے؟ 2 رکعت تو تم نے جماعت میں شامل ہو کر پڑھی، یہ 2 رکعت پہلے اکیلی کیسی پڑھی اس نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے، میری سنت نہیں ہوئی تھی، میں نے سنت ادا کی تھی۔ یہ مسئلہ جو یہاں لے آئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آپ کی نکیر کہ مسجد کے اندر اقامت ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ فجر کی سنت کے علاوہ باقی 4 نمازوں کے بارے میں ائمہ 4 متفق ہیں کہ اقامت ہو جانے کے بعد مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنا نفل بھی جائز نہیں ہے، سنت بھی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اگر سنت مؤکدہ بھی ہے تو بعد بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن فجر کی سنت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو اس کو بھی منع قرار دیتے ہیں کہ اگر اقامت ہو گئی ہے تو فجر کی سنت بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر جماعت مل جانے کی امید ہو تو حدود مسجد سے باہر 2 رکعت نماز پڑھ کر جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔
پھر جماعت ملنے کی تشریح میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت کے رکوع میں شریک ہو سکتا ہو، یعنی دونوں رکعت ملنے کی امید ہو تب سنت پڑھے گا، اور اگر رکعت چھوٹ جانے کی امید ہو تو سنت نہیں پڑھے گا۔ اور احناف کے یہاں دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ قاعدہ اخیرہ میں بھی شریک ہو سکتا ہو تو سنت پڑھ لے گا، لیکن راجح یہ ہے کہ کم سے کم ایک رکعت امام کے ساتھ مل جائے، رکوع میں شریک ہو جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا من ادرک رکعتن فقط ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی، اس لیے ایک رکعت اگر مل جانے کی امید ہو تو سنت ادا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت پڑھنے سے مطلق منع کیا گیا، تو یہ حضرات امام مالک اور امام ابو حنیفہ فجر کی سنت کا استثناء کیوں کر رہے ہیں، اور اس ممانعت کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ممانعت کی بنیاد مسجد کے اندرونی حصے میں جماعت کے قریب کھڑے ہو کر سنت پڑھنا ہے۔ لہذا روایت کا یہ معنی تو ہو نہیں سکتا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ بھی بعض روایت کے الفاظ ہیں جس کو ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے لے لیا ہے، چونکہ وہ روایت ان کے معیار کی نہیں تھی، اور کرتے یہی ہیں کہ اگر کسی روایت کے الفاظ ان کے معیار کے نہ ہوں تو اس کو حدیث کے طور پر نہیں لاتے، ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ یہ حدیث ہے مگر ان کے معیار کی نہیں ہے۔ تو اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلق مسجد کے اندر اگر اقامت ہو گئی تو کہیں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، مرد بھی نہیں پڑھ سکتے، عورتیں بھی نہیں پڑھ سکتی؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں اتنا عموم نہیں ہے، تو ممانعت کی کوئی بنیاد ہوگی۔ وہ بنیاد یہی ہے کہ جب مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت سے الگ کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو حضرات اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت سے الگ ہو کر اگر خارج مسجد کوئی جگہ ہے تو اس میں سنت ادا کرے گا، اور اگر خارج مسجد جگہ نہ ہو تو ایسی جگہ کنارے کھڑے ہو کر سنت ادا کرے کہ جماعت کے ساتھ اشتباہ نہ ہونے پائے۔ اور یہ استثناء فجر کی سنت کا کیوں ہے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ فجر کی سنت کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوہما ولو طردتکم الخیل، فجر کی سنت کو ہرگز مت چھوڑنا چاہے تمہیں گھوڑے روند ہی کیوں نہ ڈالے، گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے دب جاؤ لیکن فجر کی سنت مت چھوڑنا۔ یہ خاص طور جو فجر کی سنت کے بارے میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی ہو اور وقت نکل گیا ہو تو سوائے فجر کی سنت کے کسی سنت کی قضا نہیں ہے۔ ظہر کی جماعت چھوٹ گئی، وقت کے اندر قضا کی جائے گی تو سنت کی بھی قضا کی جائے گی، لیکن اگر وقت نکل گیا تو صرف فرض کی قضا کی جائے گی۔ اور فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو جب تک زوال شمس کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک اگر فجر پڑھی جائے گی تو فرض و سنت دونوں کی قضا کی جائے گی۔ اور بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی جماعت سے یہ عمل منقول ہے کہ وہ مسجد کے اندر آئے، جماعت ہو رہی ہے، انہوں نے کہیں کنارے کھڑے ہو کر سنت ادا کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جو ان کی بہن کا حجرہ ہے ان اندر تشریف لے گئے اور سنت ادا کی اور آ کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح مشکل الآثار، شرح معانی الآثار امام طحاوی 20 صحابہ سے تقریباً اس طرح کا عمل منقول ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ روایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ان کے سامنے بھی تھی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ فجر کی سنت کا معاملہ اور سنتوں سے الگ ہے۔ تو ہمارے نزدیک دونوں فضیلتوں کو جمع کرنا ہے کہ جماعت چھوٹنے بھی نہ پائے اور مسجد کے اندرونی حصے میں سنت بھی ادا کی جائے اور فجر کی سنت بھی ادا ہو جائے۔